ہمارے خود کے اعمال خراب ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، ناپ تول کے اندر کمی ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، برائیاں ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، حسد ہم کرتے ہیں۔ ہر برائی ہمارے اندر ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں حکمران ملیں حضرت عمر فاروق جیسے۔ تو حضرت عمر فاروق جیسے حکمران ہمیں کب مل سکتے ہیں؟ وہ اس وقت مل سکتے ہیں کہ جب ہمارے اعمال درست ہوں، اور اگر اعمال درست نہیں ہوں گے تو ایسے ہی خائن، متکبر، ظالم، جابر حکمران ہمیں ملیں گے۔ ایک درویش تھے، وہ اپنے کمرے کے اندر ہی عبادت کیا کرتے تھے دنیا سے الگ تھلگ، اور ان کا ایک چیلا تھا۔ اس چیلے کا کام کیا تھا کہ وہ دیہاتوں میں، شہروں میں جاتا، بھیک مانگ کر آتا، اور جو کچھ بھی اس کو کھانے کو ملتا وہ خود بھی کھاتا اور درویش کو بھی کھلاتا۔ تو درویش یہ دعا کرتا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو مجھے اس ملک کی بادشاہت دے تو میں غریبوں کی مدد کروں، ظالموں کو ظلم سے روکوں، مظلوموں کی فریاد رسی کروں، اور میں انصاف کا بول بالا اس ملک کے اندر کروں۔ وہ یہ دعا کرتا، اور درویش جب بھی یہ دعا کرتا تو اس کا چیلا اس کی دعا پر آمین کہتا۔ دن گزرتے رہے، ہر مرتبہ وہ درویش یہی دعا کرتا اور چیلا اس کا آمین کہتا۔ لیکن جب کئی سال گزر گئے تو اس چیلے کے دل کے اندر بدگمانی ہونے لگی کہ یہ درویش اتنے سال سے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا تو قبول ہوئی نہیں، اب تو یہ بڑھاپے پر آ گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ درویش دعا کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے اس ملک کی بادشاہت دے، تو وہ دل ہی دل کے اندر چیلا کہنے لگا، یا اللہ یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، اب شاید اس کو بادشاہت نہ ملے، یا اللہ تو مجھے بادشاہت دے تو میں اس درویش کے الٹ کروں گا۔ الٹ کیا کروں گا؟ کہ میں خوب ظلم کروں گا، ظالموں کو قریب کروں گا، رشوت خوروں کو قریب کروں گا، غریبوں پر اور ٹیکس لگاؤں گا، مظلوموں کی کوئی فریاد رسی نہیں کروں گا، اور اس ملک کے اندر خوب قتل و غارت گری کروں گا اگر مجھے اس ملک کی بادشاہت مل گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس ملک کا بادشاہ مر گیا۔ جب بادشاہ مرا تو اس کے کئی وارث کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ بادشاہت مجھے ملنی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے۔ تو وزراء نے ان تمام دعوے داروں کو بلایا اور کہا کہ اگر تم سب دعوے دار کھڑے ہو گئے بادشاہت کے لیے تو پھر خانہ جنگی ہوگی اور ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک مشورہ کیا جائے، اور مشورہ یہ ہے کہ اس شہر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور جو شخص بھی اعلی الصبح مشرقی دروازے سے شہر میں داخل ہوگا اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ تو سب نے اس رائے پر اتفاق کیا۔ اب اس کا چیلا جو درویش کا تھا، خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اب وہ چیلا نہ گاؤں کے اندر گیا نہ شہر کے اندر گیا، سیدھا وہ بادشاہ کے دربار کی طرف چلا آیا مانگنے کے لیے۔ تو اعلی الصبح وہ مشرقی دروازے سے داخل ہوا، تو لوگ تو انتظار میں تھے کہ کون صبح صبح اس دروازے سے داخل ہوگا کہ ہم اس کو بادشاہ بنائیں۔ جب وہ مانگنے والا چیلا مشرقی دروازے سے داخل ہوا تو لوگوں نے اس کو پکڑا، نہلایا، دھلایا، شاہی لباس اس کو پہنایا، اور بادشاہ کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب وہ ناخلف چیلا بادشاہ کے تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلا حکم اس نے یہ دیا کہ اس ملک کے جتنے بھی فقیر اور درویش ہیں ان سب کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو یہ بات پتہ لگ گئی اس درویش کو، تو اس درویش نے کیا کیا، وہ تو ہجرت کر گیا، اس ملک سے دوسرے ملک چلا گیا سرحد پار کر کے، تو وہ تو گرفتار نہیں ہو سکا۔ اب اس چیلے نے جب یہ بادشاہ بن گیا تو خوب ظلم کیا، یعنی غریبوں پر خوب ٹیکس لگایا، ظالموں کو اپنے قریب کیا، رشوت خوروں کو اپنے قریب کیا، اور خوب قتل و غارت گری کی، اس ملک کے اندر جتنے شرفاء تھے ان کو قتل کرنے لگا۔ تو لوگ بڑے بیزار ہوئے اس سے، کہنے لگے کہ یہ کیسا بادشاہ آیا ہے کہ یہ ظلم ہی ظلم کر رہا ہے، غریبوں کو اور دبا رہا ہے، ظالموں کو اور طاقتور کر رہا ہے، رشوت خوروں کو اپنے قریب کر رہا ہے، اور نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ تو سب نے یہ اتفاق کیا کہ اس کا حسب و نسب تو معلوم کیا جائے کہ یہ پیچھے کہاں سے آیا ہے۔ تو حکومتی سلطنت کے جو لوگ تھے
وہ دوڑے دوڑے پوچھتے پوچھتے لوگوں سے ان کو پتہ لگا کہ یہ تو ایک درویش کے ساتھ رہتا تھا۔ اب درویش کا جب پتہ کیا گیا تو یہ پتہ لگا کہ وہ تو دوسرے ملک چلا گیا ہے۔ تو وہ لوگ دوسرے ملک پہنچے، اس درویش کو ڈھونڈا اور اس درویش سے کہا کہ جو آپ کا چیلا تھا اس کو ہم نے بادشاہ بنا دیا، لیکن اب وہ بادشاہ بننے کے بعد تو بڑے ظلم و ستم کر رہا ہے، نیک لوگوں کو مار رہا ہے، غریبوں پر اور ٹیکس عائد کر رہا ہے، مظلوموں کی کوئی فریاد رسی نہیں کرتا، ظالموں کو اپنے قریب کر لیا ہے، رشوت خوروں کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ اب تم مہربانی کرو، تمہارا چیلا تھا یہ، تم آ کر اس کو سمجھاؤ کہ یہ ظلم و ستم تو نہ کرے۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہا تھا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہو، آپ کے اوپر فرض ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور آپ اپنی جان کا خوف کر رہے ہیں۔ الغرض وہ درویش راضی ہو گیا، اس بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس بادشاہ سے کہا کہ تم یہ کیا ظلم و ستم کر رہے ہو، کیا قتل و غارت گری کر رہے ہو، کیا غریبوں پر ظلم کر رہے ہو، انصاف کا بول بالا کرو تاکہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے راضی ہو۔ تو چیلا جو بادشاہ بن گیا تھا وہ کہنے لگا اپنے درویش کو، اے درویش، تم اتنے سال تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس ملک کی بادشاہت دے کہ میں انصاف کا بول بالا کروں گا، ظالموں کو ظلم سے روکوں گا، مظلوموں کی فریاد رسی کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، شراب نوشیوں کو سخت سزائیں دوں گا، رشوت خوروں کو نیست و نابود کر دوں گا، لیکن اللہ نے تمہاری دعا قبول نہیں کی اور میری کی، کیونکہ میں نے اللہ رب ذوالجلال سے کہا تھا کہ میں ظالموں کو اور ظلم کرنے دوں گا، ان کو اپنے قریب کروں گا، رشوت خوروں کو اپنے قریب کروں گا، مظلوموں کی کوئی فریاد رسی نہیں کروں گا، غریبوں پر خوب ٹیکس لگاؤں گا، شرفاء کو قتل کروں گا، تو اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اس کا مقصد کیا ہے اے درویش؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس قوم سے راضی نہیں ہے اس کے اعمال دیکھ کر کہ ان پر نیک حکمران مسلط کیا جائے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان پر بد سے بد حکمران کو مسلط کیا جائے، کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں۔ تو اگر ان کے عمل اچھے ہوتے تو اللہ تجھے بادشاہ بنا دیتا، لیکن ان کے اعمال برے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال نے مجھے ان پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو اے درویش، اب میں ان پر سے ظلم و ستم ختم نہیں کروں گا، بلکہ ان پر ظلم و ستم کرتا رہوں گا، غریبوں کی کوئی مدد نہیں کروں گا، ظالموں کو قریب کروں گا، رشوت خوروں کو قریب کروں گا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قوم کے جیسے عمل ہوتے ہیں اللہ رب ذوالجلال ایسے ہی حکمران عطا کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ جو قوم اپنے اعمال کا خود جائزہ نہیں لیتی اور اپنی حالت خود نہیں بدلتی تو اللہ رب ذوالجلال اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا۔ تو جب ہمارے اعمال خود خراب ہوں گے تو ہمارے اوپر حکمران اچھے کیسے آئیں گے؟ اچھے حکمران آنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے توبہ کریں، نیک اعمال کریں، تو اس نیک اعمال کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی نیک حکمران عطا فرمائے گا۔